میں نے خان صاحب کو انتہائی بانشاد پایا، اور امید پایا، ہمت والا پایا، حوصلے والا پایا، جرت والا پایا، اور اپنے موقف پر ثابت قدم پایا۔ موقف کیا تھا ان کا کہ ہمیں کسی بھی ملک کی غلامی قبول نہیں ہے، وہ آج اس سٹینڈ پر ہے۔ ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہونی چاہیے، اسی پر باقی ہے۔ داخلی خود مختاری وہ باقی ہے۔ ہماری زمین کسی ملک کو اڈوں کے لیے نہیں جائے گی، اسی پر باقی ہے۔ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، کسی اور ملک میں ہمارے فیصلے نہیں ہوں گے۔ یہ وہی سٹینڈ ہے جس پر باقی ہے، اور پاکستان کے عوام بھی اسی پر کھڑے ہیں۔ لہذا الحمدللہ، اور دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور یہ جو بھی مشکل میں ہے جلد از جلد وہ صحت یاب ہو جائیں، اس بات کی خوشی ہے۔ دوسرا جو انہوں نے سٹینڈ لیا اس وقت استعفے دینے والا، یہ انتہائی زبردست پولیٹیکل سٹینڈ ہے۔ اور میرے خیال میں جو لوگ سیاسی معاملات سے آگاہ ہیں، جو اس خطے کو سمجھتے ہیں، آئندہ کو سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے رجیم چینج کیا تھا نا، وہ پاکستان میں عدم استحکام چاہتے ہیں، معاشی عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام چاہتے ہیں۔ وہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کر کے اپنے مکروہ عزائم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے اس پورے خطے کو، ویسٹرن ایشیا کو ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں، وہ ساؤتھ ایشیا کو، سینٹرل ایشیا کو، ساؤتھ چائنا سی کو، اس پورے خطے کو، حتیٰ اس طرف دیکھ لیں آپ رشیا کی طرف بھی۔ لہذا اس وقت ملک کو عدم استحکام سے نجات دلانے کا واحد راستہ کیا ہے؟ ان پارلیمنٹ سے جو اسمبلی ہیں باہر نکلا جائے، صاف شفاف الیکشن کی طرف جایا جائے۔ اور جب سیاسی بحران سے، دنیا میں بھی ایسی ہوتا ہے، لوگ الیکشن کے ذریعے باہر نکلتے ہیں اور پھر ملک آگے بڑھتا ہے۔ تو ان کا جو سٹینڈ میں نے سنا ہے ان سے، وہ یہی ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی اس کا ساتھ دیں گے۔ ہمارے جہاں جہاں ان کے ساتھ اسمبلیز میں ممبر ہیں، ہم وہاں وہی قدم اٹھائیں گے جو مجموعی طور پر یہاں فیصلہ ہوا ہے، اور ہم اس کے ساتھ دیں گے۔ دیکھیے، میرے خیال میں نا، جس آدمی کے اندر انسانی کرامت، عزت نفس ہوتی ہے، غیرت اور حمیت ہوتی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اور پھر عالم دین کا جو عنوان ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑی ذمہ داریاں لے کے آ جاتا ہے۔ واقعی دنیا نے دیکھا، گولیاں چلی ہیں، آوازیں آئی ہیں، اس کے بعد کیا اسے کہتے ہیں کہ زخمی ہوئے، اسپتال میں لے جایا گیا، ہر ایک نے دیکھا ہے۔ جب آدمی ایک حقیقت کا انکار کرتا ہے نا، حقیقت میں اپنی شخصیت کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بتلا رہا تھا کہ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، میں بہت ہی نچلے طبقے کا آدمی ہوں، پست آدمی ہوں۔ میرے خیال میں اگر کوئی عالم دین ہے تو ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ یہاں کا جو پی ڈی ایم کے لوگ، آپ جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، حقائق کا انکار کرتے ہیں، ایسی جیسے دن کو کہتے ہیں رات ہے، اور جھوٹ کو سچ بناتے ہیں، سچ کو جھوٹ بناتے ہیں، یہ دھوکہ بازی ہے، فریب ہے۔ اور اگر سیاستدان فریب کار دھوکے باز ہو جائیں تو نتیجہ کرپشن کی شکل میں نکلتا ہے، نتیجہ بیگرز بننے کی شکل میں نکلتا ہے، نتیجہ غلامی کی شکل میں نکلتا ہے۔ اور خدا متعال ہمیں بیکاری بننے سے، غلام بننے سے نجات دے۔ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، ہم آزاد جیئیں گے اور آزاد مریں گے انشاءاللہ۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ کسی کے اوپر تہمت لگانا ایسی، خدا نہ خاصا، جس کی سزا جو ہے نا کوڑے ہے۔ صحیح قرآن میں لکھا ہے قتل کی سزا ہے، کوڑے۔ تو آغا صاحب جب مولانا ذات بول رہے ہوتے ہیں، خواتین سنتی ہیں، بچے سنتے ہیں، معاشرہ سنتا ہے، وہ باتیں جو اپنی بہن بھائیوں، اپنی بچیوں کے آگے نہیں کر سکتا، وہ بندے کو عام حالات میں بھی وہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ شرم آنی چاہیے، حیا آنا چاہیے۔ غیرت مند شریف لوگ، باوقار لوگ وہ باتیں جو اپنی ماں بہنوں کے سامنے نہیں کرتے، ویسی باتیں وہ دوسروں کی ماں بہنوں کے سامنے بھی نہیں کرتے، لوگوں تک بھی نہیں پہنچاتے۔ آپ اپنی ایج کا خیال رکھیں، اپنے جو آپ کے اوپر عنوان ہے مولانا کا، اس کا خیال رکھیں، تاکہ آپ علماء کے بارے میں کہتے ہیں انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے اخلاق کے وارث ہیں۔ تو جو نبی کے اخلاق کا وارث ہے، اسے میرے خیال میں دیکھنا چاہیے کہ کیا میری باتوں سے میرا نبی راضی ہے یا راضی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالات اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے، آئین اور دستور میں دیے ہوئے جو تمام اداروں کی ڈومین اس میں نہ وہ رہے، ہر کوئی اپنے دائرے کار کے اندر رہے اور کام کرے، آئین کی حکمرانی ہو، قانون کی عملداری ہو، اور جلد از جلد صاف شفاف الیکشن ہو، بغیر انجینئرنگ نہ ہو الیکشن کی۔ عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے کہ وہ کس کو لاتے ہیں اور کس کو نہیں لاتے ہیں۔ عوام کی عقل جمعی جب اکٹھے ہو کے فیصلہ کریں گے تو وہ غلطی نہیں کرتے، وہ صحیح فیصلے کرتے ہیں۔ پھر عقل جمعی جو عوام کی ہے، اور آج کی عوام بہت باشعور ہو چکے ہیں، دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ 7-8 ماہ ہونے والے ہیں، کس طرح سے لوگ باشعور ہیں، بابصیرت ہیں، بیدار آ گئے، کس طرح سے میدان میں حاضر ہیں، خوف زدہ نہیں ہے، ڈرتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، مایوس نہیں ہوتے، نا امید نہیں ہوتے۔ یہ عوام کے شعور اور بصیرت کی نشانیاں ہیں۔
ان عوام پر اگر اعتماد کیا جائے گا جو فیصلہ کریں گے وہ صحیح. جب تک کوئی حادثہ نہ ہو اور حادثے کے بعد پھر لوگ احتجاج نہ کریں وہ خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے. یہ لوگ پرامن تھے. کس طرح سے یہ لوگ بیٹھے یہاں پر؟ یہ انسان تھے جن کو بے دردی سے مارا گیا. یہ باتیں کرنا افغانستان پاکستان، اگر افغانستان کے بھی ہمارے مہمان تھے، ہمارے گھر میں مارے گئے ہیں. پاکستان ہمارا وطن ہے، ہمارے گھر میں مارے گئے ہیں. اگر کچھ ان میں ہمارے افغان بھائی ہیں، اور پاکستان کی قوم نے فرق نہیں کیا پاکستانیوں نے کہ کوئی پاکستانی شہید کیا گیا یا افغانستان کا شہید کیا گیا ہے. لہٰذا ہم سب کو تسلیت پیش کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے کتنا ہمارا بے درد سسٹم ہو گیا ہوا ہے کہ آپ 6 روز کا جنازے رکھ کے چیختے ہیں، چلاتے ہیں تاکہ حکمران بیدار ہو. -ڈگری ٹیمپریچر میں عورتیں بچے بیٹھتے ہیں. اور میں سلام کرتا ہوں پاکستان کی قوم کو، پاکستان کے شیعہ سنی علماء کو، شخصیات کو، میڈیا کے لوگوں کو، سیاستدانوں کو، جنہوں نے اظہار یکجہتی کیا اور سردی میں وہ ملک کے مختلف علاقوں میں بیٹھے رہے اور پاکستان سے باہر بھی بیٹھے رہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان کے عوام کا ضمیر نہیں مرا، ان کا وجدان نہیں مرا، ان کا دل زندہ ہے، دھڑکتا ہے. اسی لیے وہ مظلوم کا درد محسوس کرتے ہیں. اور پھر ہمارے حکمرانوں کو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. گفتگو کرتے وقت بھی اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے. یہ کہنا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ بلیک میل نہیں کرتے ہیں. وہ بچیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم تو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، ہم بلیک میل کیسے کر سکتے ہیں. یہ لہجے، یہ انداز درست نہیں ہے اور قابل مذمت ہے. اور ان چیزوں کو، اس طرح کے جو لفظ ہے جو غیر اخلاقی بھی ہیں، غیر انسانی بھی ہیں، انہیں واپس لینا چاہیے اور معذرت خواہی کرنی چاہیے، توبہ بھی کرنی چاہیے خدا کی بارگاہ میں. لہٰذا یہ شہید پاکستان کی قوم کے شہید ہیں، ہمارے پاکستان کے بیٹے ہیں یا مہمان ہیں ہمارے. لہٰذا اس کو ڈسپیوٹڈ بنانا، فلان جگہ گئے فلان جگہ کا نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. اپنا گھر میں اگر مر جائے تو ایک دکھ ہوتا ہے، اور گھر میں آیا ہوا مہمان مر جائے اور مار دیا جائے تو دکھ بڑھ جاتا ہے انسان کا. لہذا اس کو انسانی بنیادوں پر دیکھنا چاہیے، علاقائی اور ملکی چیزوں کو سامنے نہیں لانا چاہیے. اور جو جہاں وارث ہیں، جو جہاں کہیں گے وہ وارث ہی ان کو دفن کریں گے. انہوں نے کہاں کرنا ہے، جو یہاں دفن کرنا چاہتے ہیں یہاں کر دیں گے. مسلمان ہیں، مسلمانوں کی سرزمین ہے، اور جو اپنے کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں وہ کر دیں. اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے. یہ شہداء کے ولی وارث ہی طے کرتے ہیں. جیسے دھرنا بھی انہوں نے دیا تھا اور انہوں نے کہا جب اٹھنا ہے تو پورے پاکستان سے لوگ اٹھ گئے، پوری دنیا سے لوگ اٹھ گئے. بہرحال ہم پھر اپنی پوری قوم کا، پاکستان کے عوام کا، سیاسی شخصیات کا، مذہبی شخصیات کا، میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جی عمران خان کے آنے کے بغیر کیسے آمادہ ہو گئے تدفین کے لیے؟ جب ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں آنا ہے تو اصل مطالبہ تو یہ ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے، راستوں کو پرامن کرنا چاہیے، اور کلپرٹس کو گرفتار کرنا چاہیے، اور جو جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، جس طرح کے انکوائری کمیٹی بننی چاہیے، جنہوں نے غلطیاں کی ہیں، کوتاہیاں کی، ان کو سزا ملنی چاہیے. اتنے لوگ جو مارے گئے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے، ان کے حوالے سے اقدامات ہونے چاہیے. کوئی پتہ بتایا جائے کہ کون لوگ تھے، کنہوں نے مارا تھا، کیوں نہیں گرفتار ہوئے، کیوں نہیں کیفر کے دار تک پہنچے. یہ اصل ہیں تاکہ اس علاقے میں امن و امان ہے. امن و امان اصل ہے، باقی چیزیں فرعی ہیں. اب وہ آ جائیں یا نہ آ جائیں، اصل ہمارے مطالبات ہیں. اگر شہداء کی فیملی، بچیاں یہ کہتی تھیں، آپ نے دیکھا وہ بچی یہ کہتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی. یہ اگر ان کے بچوں کے احساسات اور عواطف تھے اور یہ کہتے تھے کہ شاید ان کے آنے سے ان کو زیادہ اطمینان ہو جائے گا، زیادہ یقین ہو جائے گا، تو اگر کوئی مایوس کرتا ہے تو پھر ایک حد ہوتی ہے انتظار کرنے کی، اور انہوں نے اچھا کیا انتظار نہیں کیا. اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے. ہم صرف اپنی نہیں سناتے، آپ کی بھی سنتے ہیں. کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں.